بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن کے مقاصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ فرمان الہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہاں پر شب قدر کی وضاحت بہت ہی ضروری اور قابل سماعت ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، قدر بابرکت مبارک۔ یہاں دونوں کا سلسلہ معنی یہی بنے گا کہ شب قدر مبارک رات، یہ رات سال میں رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے 5 راتیں جو کہ طاق ہیں، ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات حدیث کے مطابق مخصوص خاص نہیں ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ جبکہ ہمارے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور رات میں نہیں ہوتی۔ یہ کسی احادیث کے اندر یہ بات مکمل وضاحت سے موجود نہیں ہے۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آئیں، اور یہ آیات جنہیں شیخ رحمہ اللہ تعالی نزول قرآن کے بارے میں نقل کیا ہے، اس میں ایک وضاحت ضروری، یہ پورا قرآن ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ میں نازل ہوا، یہ شب قدر والا دن ہوا، اور یہی جمہور مفسرین کی رائے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جبکہ وہاں سے زمین پر دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اہل علم کے ہاں مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملائکہ میں سے ایک مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے پر اس کی حفاظت کرا کے اسے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے من و ان محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غور و فکر کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورۃ صاد۔ نمبر 2، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد۔ ان 2 آیات کی وضاحت پہلے گزر چکی۔